السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، آئیے ہم قصص النبیین پارٹ نمبر 3 یعنی جلد ثالث کا سبق نمبر 21 پڑھتے ہیں، جس کا عنوان ہے الدعوۃ الی اللہ، اللہ کی طرف بلانا، اللہ کی دعوت دینا۔ دعوتن یہ مصدر ہے دعا یدعو کا۔ وعجز فرعون ولم یجد جوابا فاراد ان یتخلص فقال۔ عجز یعجز کا معنی آتا ہے عاجز ہونا، بے بس ہونا، مجبور ہو جانا، اور وجد یجد پانا، جواب ارادہ یرید چاہنا۔ تخلص یتخلص کا معنی ہے چھٹکارا حاصل کرنا، نجات پانا، خلاصی چاہنا۔ آئیے ہم ترجمہ دیکھتے ہیں۔ وعجز فرعون عاجز ہو گیا، مجبور ہو گیا۔ ولم یجد جوابا اور اس نے کوئی جواب نہیں پایا، اس کو کوئی جواب نہیں ملا۔ فارادہ تو اس نے چاہا، ان یتخلص کہ وہ چھٹکارا پا جائے، نجات پا جائے۔ فقال تو اس نے کہا، وما رب العالمین، ما یہاں پر یہ حال کے معنی میں ہے، ما یہ موصولہ نہیں ہے بلکہ استفہامیہ سوال کا ہے۔ اور رب العالمین کیا ہے، یعنی رب العالمین کیا چیز ہے، سارے جہانوں کا رب کیا چیز ہے۔ الذی اسمعک تذکرہ، الذی موصولہ ہے، کا یہ ضمیر ہے موسیٰ علیہ السلام کی۔ اسمع میں سنتا ہوں، سن رہا ہوں، اور تذکر یہ ذکر ہے، اذکر سے صیغہ واحد مذکر حاضر کا ہے، تم تذکرہ کرتے ہو یہ الذی کی طرف لوٹ رہی ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں، اور رب العالمین کیا ہے۔ الذی اسمعہ تذکرہ، جس کو میں سنتا ہوں، میں سن رہا ہوں، تم اس کا تذکرہ کر رہے ہو، جس کو میں سن رہا ہوں، جس کا آپ تذکرہ کر رہے ہو۔ قال رب السماوات والارض، قال رب السماوات والارض ما بینہما ان کنتم موقنین۔ رب ما یہاں پر موصولہ ہے، بین درمیان، بیچ، ہما یہ ضمیر ہے سماوات اور ارض کی تثنیہ کی ضمیر لائی گئی ہے۔ موقن یہ اوقن یوقن سے موقنین جمع مذکر سالم کا حالت یہاں پر نسبی میں استعمال ہوا ہے، اور کانا یہ وجدہ کے معنی میں ہے۔ ان یہ شرطیہ ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، آسمان و زمین کے رب ہیں اور جو ان دونوں کے درمیان ہے، آسمان و زمین اور جو آسمان و زمین کے درمیان کی چیزیں ہیں، ان تمام چیزوں کے رب ہیں۔ اگر تم یقین رکھتے ہو، اگر تمہیں یقین ہے۔ غضب فرعون من هذا الجواب، غضب یغضب غصہ ہونا، فرعون اس جواب سے غصہ ہو گیا، فرعون کو غصہ آ گیا۔ واراد ان یغضب اہل المجلس ویتعجب، اہل المجلس مجلس والے، محفل والے، تعجب یتعجب تعجب کرنا، تعجب کا اظہار کرنا، یتعجب وہ تعجب کرتے ہیں یا کریں، صیغہ جمع مذکر غائب کا ہے۔ اور چاہا کہ مجلس والے غصہ ہو جائیں اور تعجب کریں۔
فقال لمن حوله، تو اس نے اپنے ارد و گرد کے لوگوں سے کہا، حولاً ارد و گرد، الا تسمعون، کیا تم سنتے ہو؟ استمعوا سے تم لوگ سنتے ہو، کیا تم سنتے نہیں ہو؟ وَلَمْ يَقْطَعْ مُوسَى الْكَلَامَ بَلْ ضَرَبَ فِرْعَوْنَ ضَرْبَةً ثَانِيَةً، قطع کا کاٹنا کلام بات، بلکہ ضرب یضرب مارنا، ضربۃ ثانیہ دوسری مار۔ موسیٰ علیہ السلام نے بات کو کاٹا نہیں بلکہ فرعون کو ایک دوسری ضرب لگائی۔ قال ربکم ورب آبائکم الاولین، موسیٰ علیہ السلام نے کہا وہ تمہارے رب ہیں اور تمہارے پہلے کے باپ داداؤں کے رب ہیں۔ اب ان کی جمع آبا۔ واشتد غضب فرعون ولم يصبر وقال، اشتد زیادہ ہونا، صبر صبر کرنا۔ فرعون کا غصہ زیادہ ہو گیا، بڑھ گیا، اور اس نے صبر نہ کیا، اس کو صبر نہ ہوا۔ وقال، وہ کہا، ان رسولکم الذی ارسل الیکم لمجنون، قرآن کی آیت ہے، ارسلہ بھیجا گیا ہے، ارسلہ سے، مجنون دیوانہ، یقیناً تمہارا رسول جو تمہاری طرف بھیجا گیا ہے دیوانہ ہے۔ وَلَمْ يَقْطَعْ مُوسَى الْكَلَامَ وَضَرَبَ فِرْعَوْنَ ضَرْبَةً ثَانِيَةً، موسیٰ علیہ السلام نے بات کو کاٹا نہیں اور تیسری ضرب لگائی۔ قال رب السماوات والمغرب، قال رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون، عقل سمجھنا، مشرق مغرب۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا مشرق اور مغرب کا رب ہے اور جو ان دونوں کے درمیان کی چیزیں، اگر تم سمجھتے ہو، تمہیں عقل ہے۔ واراد فرعون ان یشغل موسیٰ عن هذا الموضوع المر یعنی کڑوا، شغل اشغل مصروف کرنا۔ فرعون نے چاہا کہ موسیٰ کو اس کڑو موضوع سے مصروف کر دے، پھیر دے۔ واراد فرعون ان یثیر غضب ملئہ، اثار یثیر بھڑکانا، ملأ درباری، غضب غصہ، اور فرعون نے چاہا کہ اس کے درباریوں کا غصہ بھڑکا دے، اثار یثیر۔ فقال ما بال القرون الاولی، تو اس نے کہا، اولا یعنی پہلے، قرن کی جمع قرون، بستیاں، اس نے کہا پہلے کی بستیوں کا کیا ہوا، بال حال۔ قال فرعون فی نفسی، فرعون نے اپنے دل میں کہا، اذا قال موسیٰ انہم کانوا علی الحق، اگر موسیٰ نے کہا کہ وہ لوگ حق پر ہیں، قلت فانہم کانوا یعبدون الاصنام، تو میں کہوں گا یقیناً وہ لوگ تو بتوں کی عبادت کرتے تھے، عبد یعبدون۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ إِنَّهُمْ كَانُوا فِي ضَلَالَةٍ وَسَفَاهَةٍ، اور اگر موسیٰ کہے کہ وہ لوگ گمراہی اور نادانی میں تھے، سفاہۃ نادانی۔ غضب اہل المجلس وقالوا ان موسیٰ سب آباءنا، سب یسب برا بھلا کہنا، گالی دینا۔ بستی مجلس والے غصہ ہو جائیں گے اور وہ کہیں گے یقیناً موسیٰ نے ہمارے آباء و اجداد کو برا بھلا کہا ہے، گالی دی۔ وَلَكِنَّ مُوسَىٰ كَانَ أَعْقَلَ مِنْ فِرْعَوْنَ وَكَانَ مُوسَىٰ عَلَىٰ نُورٍ مِّن رَبِّهِ، لیکن موسیٰ علیہ السلام فرعون سے زیادہ عقل مند تھے، زیادہ عقل مند، اور موسیٰ علیہ السلام اپنے رب کی طرف سے روشنی پر تھے۔ فقال، تو کہا، علمها عند ربی فی کتاب لا یضل ربی ولا ینسیٰ، اس کا علم میرے رب کے پاس ہے ایک کتاب میں، وہ نہ بھٹکتا ہے اور نہ میرا رب نہ بھٹکتا ہے اور نہ بھولتا ہے، نہ وہ اس سے چیز چھپی ہوئی ہے۔ تم انشاء موسیٰ یقول، پھر موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے، انشاء افعال شروع کے لیے آتا ہے، ما کان فرعون یفر منہ یتخلص، جس سے فرعون بھاگ رہا تھا اور چھٹکارا حاصل کر رہا تھا، فر یفر بھاگنا، لا یضل ربی ولا ینسیٰ، میرا رب نہ بھولتا ہے اور نہ کوئی چیز چھوٹتی ہے اس سے۔ الذی جعل لکم الارض مہدا وسلک لکم فیہا سبلا وانزل من السماء ماء،
جس نے تمہارے لیے زمین کو ہموار بنایا ہے، مہدن ہموار، اور اس میں تمہارے لیے راستوں کو بنایا ہے، سلک یسلک کو راستہ بنانا، وانزل من السماء ماء، اور آسمان سے پانی کو اتارا، وتحیر فرعون وبہت ولم یدری ما یقول، تحیر حرائننا، بہت ہکا بکا رہ جانا، یدرا یدری نہ سمجھ آنا۔ فرعون حیران ہو گیا اور ہکا بکا رہ گیا اور اسے سمجھ میں نہ آیا وہ کیا کہے۔ فقال ما تقول الملوک كلهم اذا عجزوا وغضبوا، تو اس نے کہا جس بات کو بادشاہ کہتے ہیں تمام بادشاہ جب وہ عاجز آ جاتے ہیں اور غصہ ہو جاتے ہیں۔ ملک الملوک بادشاہ، عجیزہ یا جزو عاجز ہونا، غضب یغضب غصہ ہونا۔ قال لئن اتخذت الہا غیری لاجعلنک من المسجونین، فرعون نے کہا اتخذ بنانا، معبود الہ معبود غیری میرے علاوہ، جعل یجعل بنانا، میں بنا دوں گا، میں تجھ کو ڈال دوں گا، من المسجونین قید خانوں میں سے، یعنی قید خانوں میں سے بنا دوں گا، قید خانے میں ڈال دوں گا۔ فرعون نے کہا اگر تو نے میرے علاوہ کوئی معبود بنایا تو میں تجھ کو ضرور بالضرور قیدیوں میں سے بنا دوں گا، یعنی قید خانے میں ڈال دوں گا۔ یہ ہمارا آج کا سبق پورا ہو گیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔